بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کیسر اور اسرائیلی لڑکی ماہا جو اب اسلام قبول کر چکی تھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے اور میں اسرائیلی ایجنٹ کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ دونوں واپس لوٹے تو میں چلا گیا۔ میرے دل کی عجیب کیفیت تھی، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، جسم اتنا ہلکا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ رحمت للعالمین، سرور کائنات، سرور دو عالم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے لیے آخری نبی کے دربار میں مجھ جیسے گناہگار کی پہلی حاضری۔ یقین جانیے میرا دل خوشی، خوف اور بے یقینی کی مشترکہ کیفیتوں سے دوچار تھا۔ میں جو زندگی میں بڑے بڑے خطرناک کاموں میں بے دھڑک کود جاتا تھا، جہاں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم میری اس حقیر حاضری کو قبول بھی فرماتے ہیں یا نہیں، اسی کیفیت سے دوچار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زری کے قریب گیا اور بے اختیار ہو کر زری کی جالیوں کو چومنے اور آنکھوں سے لگانے لگا۔ میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے منہ سے بس ایک ہی جملہ بار بار نکل رہا تھا، میرے آقا میری حاضری کو قبول فرمائیے اور مجھ پر رحم کریں۔ میری پیٹھ پر متوع مسلسل چھڑیاں برسا رہے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے پھول مارے جا رہے ہوں۔ سعودی قانون کے مطابق روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دینے اور زری کی جالیوں سے آنکھیں مس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اپنے وطن کے لیے ڈی ایم آئی کی حراست میں انتہائی درجے کا تشدد برداشت کیا تھا، تو ان چھڑیوں کی ضربوں کو بھلا میں کیا خاطر میں لاتا۔ میں نے پوری تسلی اور اطمینان کے ساتھ اپنی دلی آرزو کو پورا کیا۔ دونوں متوع بھی یا تو مجھے چھڑیاں مارتے مارتے تھک گئے تھے یا پھر انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس جنونی کو اس کے ارادے سے باز رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں، اور وہ مجھے چھوڑ کر اب دوسرے زائرین کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے جی بھر کر ندامت کے آنسو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور اپنی کوئی حاجت پیش کرنے کی بجائے بس یہی کہتا رہا اور یہی دعا مانگتا رہا کہ حضور پاک میری حاضری کو قبول فرمائیں۔ میری سوچ کے مطابق اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حاضری کو قبول فرما لیں تو دنیاوی اور اخروی تمام حاجات خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ زری سے ہٹ کر میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کر کے واپس پارکنگ کی طرف لوٹا۔ پارکنگ کے قریب ہی ریسٹورنٹ سے ہم نے پلاؤ اور روسٹ مرغ لیے، ٹھنڈے پانی کی بوتلیں لیں اور مدینہ شہر سے جنبہ جانے والی سڑک پر ہو لیے۔ اس سڑک پر کئی پیٹرول پمپ تھے۔ ہم نے پیٹرول ڈلوایا، ابھی تک ہمیں کسی بھی پولیس والی گاڑی نے نہیں روکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کی وجہ سے تھا کہ ہم بیسیوں پیٹرولنگ پولیس والی گاڑیوں اور چیک پوسٹوں سے گزرتے ہوئے بلا روک ٹوک رات 9 بجے کے قریب جدہ میں اشرافیہ پہنچے۔ مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ نامعلوم میرے ساتھی بحریت جدہ پہنچ بھی سکے ہیں یا راستے میں ہی دھر لیے گئے ہیں۔ اشرافیہ ہوٹل کی پارکنگ میں اپنے ساتھیوں کی دونوں کریسیڈا گاڑیاں دیکھیں تو دل کو اطمینان ہوا کہ وہ بحریت پہنچ چکے ہیں۔ میں نے اسرائیلی ایجنٹ کو کہا کہ بریدہ کے حالات کی وجہ سے رات کو جدہ میں ہاتف کمپنی جانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ رات ہمارے ساتھ ہی بسر کرے اور اگلی صبح اپنے ساتھیوں کے پاس چلا جائے۔ ہوٹل میں کمرے لے کر میں نے پہلے اپنے ساتھیوں کے متعلق معلوم کیا اور ان کے کمروں کے نمبر لے کر مزمل کے کمرے میں گیا۔ ہم بھیج بھیج کر گلے ملے۔ مزمل نے تمام ساتھیوں کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ ہم سب گلے ملے اور ایک دوسرے کو بحریت جدہ پہنچنے پر مبارک دی۔ اسرائیلی اور مایا ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور میں نے کیسر کو کہہ دیا کہ ان میں سے ایک غیر محسوس طریقے سے ان کے کمرے میں رہے۔ کیسر نے سب ساتھیوں کو ماہا کے اسلام قبول کرنے کا بتایا تو سب ساتھیوں نے ماہا کو خوب مبارکباد دی۔ اگلی صبح جب میں ساتھیوں سے ملا تو سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ گزشتہ رات باوجود بے حد تھکن کے کوئی بھی نہ سو سکا۔ کہا تو کسی نے کچھ نہیں، مگر صاف معلوم ہوتا تھا کہ سب گرفتاری کے خوف سے سہمے ہوئے ہیں۔ میں نے ہوٹل کے ویٹر کے ذریعے سعودی انگریزی اخبار گزٹ منگوایا۔ خیال تھا کہ پہلے صفحے پر ہی بریدہ کے فندق سلیمان میں اتنے افراد کے ہلاک ہونے اور قاتلوں کی تلاش میں پولیس کی کارروائیوں کی خبر شائع ہوگی۔ ہم نے سارا اخبار کھنگال ڈالا لیکن اتنے بڑے واقعہ کی ذرا سی بھی خبر نہ ملی۔ میں نے ویٹر کے ذریعے عربی کے 3 اخبار منگوائے لیکن ان میں کچھ بھی نہ تھا۔ ہم حیران تھے کہ آخر کیا بات ہے کہ اتنے بڑے سانحہ کی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی۔ ساتھیوں نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ بریدہ سے جدہ تک آنے کے راستے میں درجنوں پیٹرولنگ اور پولیس کی گاڑیاں اور چیک پوسٹیں آئیں مگر انہیں کسی نے نہیں روکا۔ پولیس کی طرف سے مکمل خاموشی کی وجہ سے
ہماری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ریاض میں عمر خان کے نمائندے عبد الخالق کو فون کیا۔ عبد الخالق چونکہ عمر خان کی وجہ سے ہمارے ارادوں سے واقف تھا اور اسی نے ہمیں اسلحہ اور دستی بم بھی دیے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ بریدہ میں اورنگزیب کو بولے کہ بریدہ میں فندق سلیمان میں کوئی غیر معمولی واقعہ یا کوئی ایسی ویسی حرکت ہوئی ہے تو مجھے اشرافیہ میں فون کر کے بتائے۔ 3 گھنٹے بعد عبد الخالق کا فون آیا اور اورنگزیب نے خود فندق سلیمان میں جا کر دیکھا کہ وہاں ہر بات معمول کے مطابق ہے اور کوئی غیر معمولی سرگرمی یا پولیس کی آمد نہیں ہے۔ عبد الخالق نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو میں نے اسے ٹال دیا اور کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت جدہ آ گیا ہوں اور ہمارا سب کا بریدہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے وہ اورنگزیب کو کہہ دے کہ مکان کی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی اورنگزیب یا تم سے ہمارے متعلق پوچھے تو کسی کو نہ بتایا جائے کہ ہم جدہ آ گئے ہیں۔ فون سے فارغ ہو کر میں نے سب ساتھیوں کو مزمل کے کمرے میں بلا کر میٹنگ کی اور اس سارے واقعہ کے بلیک آؤٹ ہونے کے متعلق ان کی رائے پوچھی، لیکن کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی اور خود میں بھی حیران تھا۔ آخر 2 روز بعد یہ عقدہ اس وقت کھلا جب بریدہ کے ہوائی اڈے کے اے سی فورمین بھٹی نے، جس سے ملاقات کا تذکرہ میں گزشتہ ایک ساتھ میں کر چکا ہوں، اس کو میں نے فون کیا اور اس سے باتوں باتوں میں فندق سلیمان کا ذکر کیا تو اس نے بتایا کہ وہاں ایئرپورٹ کے پاکستانی سائٹ مینیجر اعجاز محمود کے سلیمان ہوٹل والوں سے خصوصی دوستانہ تعلقات ہیں۔ 2 رات پیشتر اعجاز نے ایئرپورٹ کی بجلی سے چلنے والی بھٹی، جس میں تمام کوڑا کرکٹ، لکڑی اور لوہا وغیرہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، رات کو خود چلایا اور سلیمان ہوٹل کی ایک گاڑی جس میں بوریوں میں بند کچرا تھا اسے پلانٹ میں جلا کر راکھ کر دیا۔ بھٹی کے کہنے کے مطابق یہ پلانٹ ہر روز بعد دوپہر صرف 1 گھنٹے کے لیے چلایا جاتا ہے، لیکن خلاف معمول رات کو اسے 3 گھنٹوں سے زیادہ چلایا گیا اور اعجاز نے 3 گھنٹے وہیں کھڑے ہو کر گزارے۔ بات کچھ سمجھ میں آ گئی تھی مگر عقدہ ابھی پوری طرح حل نہیں ہوا تھا۔ یہ تو کئی روز بعد عبد الخالق نے فون پر بتایا کہ اورنگزیب نے اپنے طور پر تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ ہوٹل کے ایک کمرے میں چند افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ہوٹل انتظامیہ نے ان ہلاکتوں کو چھپانے کے لیے لاشوں کو غائب کر دیا۔ ہلاکتوں کو چھپانے کی بات مجھے جدہ میں بھارتی سی بی آئی کے ایک ایجنٹ کی زبانی معلوم ہوئی۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ فندق سلیمان کا انتظام ایک مشہور بھارتی ہوٹلوں کی چین کے مالک اوبرائے کے پاس تھا، جس کی تقسیم ہند سے پہلے لاہور، راولپنڈی، مری اور پشاور میں ایک کلاس ہوٹل تھے۔ اوبرائے بے حد متعصب ہندو تھا۔ بریدہ کے سلیمان ہوٹل کو اس نے سعودیہ میں مقیم بھارتی اور اسرائیلی ایجنسیوں کے کام کے لیے ایک مرکز کے طور پر بنا رکھا تھا، جہاں انہیں ہر قسم کی سہولیات اور تحفظ دیا جاتا تھا۔ بھارتی سی بی آئی کے ایجنٹ نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ سچ اگل دیا تھا کہ بھارتی جنرل اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف سلیمان ہوٹل میں میرے اور میرے ساتھیوں کے ٹھہرنے کا علم تھا، بلکہ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ بریدہ شہر کے ایک گھر میں میرے باقی ساتھی بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان کا پروگرام تھا کہ مجھ سے ایٹمی فارمولے لے کر وجے کے ذریعے ہمیں چائے میں زہر دے کر مارنا تھا اور بریدہ میں گھر پر میرے باقی ساتھیوں پر اچانک دھاوا بول کر سب کو ختم کر دینا تھا۔ سی بی آئی کے اس ایجنٹ کے بقول جو کھیل آپ نے کھیلا، اگر اس میں مزید 2 گھنٹے تاخیر ہو جاتی تو وہی کھیل آپ لوگوں کے ساتھ کھیلا جاتا اور ایئرپورٹ کے پلانٹ میں بجائے بھارتیوں کی لاشوں کے آپ لوگوں کے مردہ جسم جلائے جاتے۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے کمرے میں لاشوں کا علم ہوتے ہی بھارت فون کر کے اوبرائے سے ہدایات لیں اور پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے لاشوں کا وجود مٹا دیا گیا، کیونکہ اگر پولیس اپنی تحقیقات شروع کرتی تو فندق سلیمان میں سعودی عرب کے علاوہ پاکستانی اور کئی دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف بھارت کی سرگرمیاں تش تش بام ہو جاتی، جن پر اب تک پردہ پڑا ہوا تھا۔ قصہ مختصر، اس رات فندق سلیمان میں ہونے والے واقعہ کی پولیس کو بھی اطلاع نہ دی گئی، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پولیس چاہے جہاں کی بھی ہو خود کوئی قدم نہیں اٹھاتی جب تک کسی واقعہ کی رپورٹ نہ لکھوائی جائے۔ اب واپس اشرافیہ ہوٹل چلتے ہیں۔ اسرائیلی جاسوس کو ماہا نے کچھ اس طرح سے ذہنی طور پر گھیر لیا تھا کہ شام ڈھلے تک وہ ہمارے ساتھ رہا۔ وہ بار بار اپنے ہاتف میں جانے کا کہتا اور ماہا ہر بار کوئی نہ کوئی عذر کر کے اسے روک لیتی۔ جب شام ڈھل گئی تو ماہا نے مجھے کہا کہ اب اس ایجنٹ کو مزید روکنا اس کے باس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے متعلق تو ماہا اسے پہلے ہی یقین دلا چکی تھی
کہ ہم موساد اور بھارتی ایجنسیوں کے پیرول پر ہیں، اس لیے جب ہم نے اسے حاطف میں چھوڑنے کا کہا تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ ظاہر ہے اسرائیلی جاسوس ہونے کی وجہ سے اسے ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر میں اور میرے ساتھ عمران بیٹھ گیا اور پچھلی سیٹ پر ماہا اور کیسر کے درمیان ایجنٹ کو بٹھا دیا گیا۔ چلنے سے پہلے ہم نے طے کر لیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ جدہ میں کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے قریب ہی سیمنٹ فیکٹری کے عقب میں حاطف والوں کی رہائش کا ایریا ہے۔ اس اسرائیلی نے ہمیں راستہ بتایا۔ ماہا نے اسے باتوں میں لگا لیا اور میں رہائشی علاقے کے تقریباً ساتھ ہی جدہ کے سمندر بحر احمر کے ویران ساحل پر پہنچ گیا۔ اسرائیلی نے بتایا کہ یہاں پر وہ اور دوسرے ملازمین سمندر میں تیرتے اور بغیر گیس سلنڈروں کے غوطہ خوری کرتے ہیں۔ میں نے وہیں گاڑی روک لی اور یہ کہتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا کہ چند منٹ ہم بھی سمندر کی ہوا کھا لیں۔ میرے ساتھی اور ایجنٹ گاڑی سے باہر آ گئے۔ رات کا گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا اور یہ جگہ بالکل سنسان اور اندھیری تھی۔ میں نے کیسر اور عمران کے ہاتھوں کو چھو کر اٹیک کرنے کا کہا اور اسرائیلی کو اس وقت ہمارے ارادوں کا علم ہوا جب ہم نے اسے زمین پر گرا لیا تھا اور عمران اس کے سینے پر بیٹھا اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ میں نے عمران کو کہا کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو چیخ مارنے سے روکے اور خود اس کی نسوں کو بڑی مشکل سے تلاش کر کے دبایا جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسرائیلی بھی سارے داؤ پیچ جانتا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنی سانس روک لی اور اپنا پورا زور اور دھیان اپنی گردن پر مرتکز کر دیا تاکہ اس کی وہ نسیں میرے ہاتھوں میں نہ آ سکیں۔ اس کی اس کوشش کی وجہ سے اس کی وہ نسیں بار بار میرے ہاتھوں سے سلپ ہو رہی تھیں۔ جب اس کے سانس لینے کی حد ختم ہوئی تو اس نے اپنی ناک سے زوردار سانس لیا۔ اس کے منہ پر تو پہلے ہی عمران نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ سانس لینے کی وجہ سے اس کی نسیں یکدم ابھریں اور میرے ہاتھوں کی گرفت میں آ گئیں، جنہیں میں نے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ وہ بالکل ختم نہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کا شناختی کارڈ اور دوسرے کاغذات جو صبح ہی میں نے اسے لوٹا دیے تھے کیسر نے اس کی جیبوں سے نکال لیے اور کیسر اور عمران نے مل کر اس کے بے جان جسم کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس کی لاش کو سمندر میں پھینک کر میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ساتھیوں کے ساتھ اشرافیہ ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ اسرائیلی جاسوس ہمارے لیے بے حد بیکار اور بے حد خطرناک بھی تھا کیونکہ بریدہ کی ساری کارروائی کا واحد یہ گواہ تھا۔ ہمیں اس سے مزید کچھ معلوم تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن ہم سب کو گرفتار ضرور کروا سکتا تھا، اس لیے اسے ہلاک کرنا ہی ہمارے مفاد کے لیے بہتر تھا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے سب ساتھیوں کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا ابھی تک تو ہم بریدہ کی واردات میں پولیس سے بچے ہوئے ہیں لیکن ہم کسی وقت بھی پکڑے جا سکتے ہیں، اس لیے آج سے ہمیں اپنی سرگرمیاں کچھ دنوں کے لیے معطل کرنا ہوں گی اور ترپاٹھی اور بھارتی جنرل سے ملنے والے کاغذات اور معلومات کی روشنی میں بعد میں کارروائی کریں گے۔ فی الحال چند روز کے لیے ہم سب مکمل ریسٹ کریں گے۔ میرے ساتھیوں نے میری تائید کرتے ہوئے کہا کہ 2 روز بعد جمعہ ہے، لہذا ہم جمعہ کو مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں۔ اگلے روز ہم نے احرام خریدے اور عمرہ کرنے کے طریقے اور دعاؤں والی کتابیں خریدی۔ ہم نے بیت اللہ جانا تھا جو دونوں جہانوں کے خالق و مالک کا گھر ہے۔ یقین جانیے ہم بہت ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ہم سے بھول چوک یا ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ماہا بھی نہ صرف اپنی تیاری کر رہی تھی بلکہ عربی میں لکھی دعاؤں کا ہمیں انگریزی میں ترجمہ بھی بتا رہی تھی۔ عمران نے اسے بتایا کہ اردو ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس نے عبداللہ تھائی کو سمجھانا شروع کر دیا۔ سپنا پاس بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اس سے مزید ضبط نہ ہو سکا اور روتے ہوئے کہنے لگی ایک میں ہی بد نصیب ہوں جو یہاں آ کر بھی خالی دامن لوٹ جاؤں گی۔ میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور سچے دل سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی مسلمان کر لیں تاکہ عمرہ کی سعادت میں بھی حاصل کر سکوں۔ سپنا کو بھی مسلمان کرنے کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ اس نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور میں نے اسے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ اب میرا سارا گروہ مسلمانوں پر ہی مشتمل ہو گیا تھا۔ ماہا بھی اسلام قبول کر چکی تھی اور اب سپنا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سپنا کے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں ہم سب نے مٹھائی منگوا کر سب میں تقسیم کی اور ہم سب کو دلی خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا۔ اپنے گھروں سے ہزاروں میل دور اپنی زندگی کی بازی لگاتے ہوئے ہم سب ایک گھرانے کی طرح تھے۔ ہماری خوشیاں بھی سانجھی تھیں اور غم
اور دکھوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ جمعہ کے روز ہم سب لبیک کہتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، جو جدہ سے صرف 45 کلومیٹر ہے۔ ہم سب نے عمرہ ادا کیا اور نہایت خشوع و خضوع سے دعائیں مانگی۔ میں نے مکہ اور مدینہ میں ایک فرق واضح دیکھا کہ مدینہ میں جب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا جسم بالکل ہلکا پھلکا اور ہوا میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا، اور ایسے محسوس ہوا کہ چاروں طرف پھیلے نور نے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ دل میں سکون اور عجیب میٹھی سی غنودگی کا احساس ہوا تھا۔ لیکن اس کے برعکس مکہ مکرمہ میں رب ذوالجلال کے دربار میں حاضری دیتے وقت دل خوف اور ڈر سے سہما ہوا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے متعلق تو مجھے علم نہیں، لیکن جو میری کیفیت تھی وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ مکہ اور مدینہ کے باسیوں میں بھی خاصا فرق ہے۔ مدینے میں جو بھی ہمارے سامنے آیا اس نے مسکرا کر ہمیں خوش آمدید کہا۔ دکاندار نہایت متحمل مزاج اور گاہک کے کہنے پر دکان کا سارا سامان اس کے سامنے ڈھیر کر دیتے، لیکن مکہ کے باسیوں کی تیوریاں ہمیشہ چڑی رہتی تھی۔ راستہ پوچھنے پر وہ جھڑک کر جواب دیتے ہیں، اور دکاندار کو اگر 2-3 کپڑے کے تھان کھول کر گاہک کو دکھانے پڑ جائیں تو وہ برا مان کر گاہک کو جھڑک کر بھگا دیتا ہے۔ ہم شام تک بیت اللہ میں ٹہرنے اور مغرب و عشاء کی نماز بیت اللہ میں ادا کرنے کے بعد جدہ واپس لوٹے۔ مجھے عمرے کے بعد مقام ابراہیم، جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں نماز ادا کرنے کا موقع بھی ملا۔ عمرے کے بعد واپس ہوٹل پہنچے، رات آرام کیا۔ صبح عبد الخالق کا فون آ گیا کہ فندق سلیمان والی قتل کی لاشوں کو تلف کر دیا گیا ہے اور کوئی پولیس میں رپورٹ بھی درج نہیں ہوئی۔ میں نے ساتھیوں کو جب یہ بتایا تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ ہم سب اپنے اگلے مرحلے کے لیے پھر تیار ہو گئے۔ اشرافیہ ہوٹل مینیجر بھی پاکستانی تھا۔ اس سے 2-4 ملاقاتوں میں وہ ہم سے بہت فری ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ سال سے مختلف کام کر رہا تھا اور اب اس ہوٹل کا مینیجر ہے۔ اس نے سعودیوں کی سادگی اور تیل کی دولت سے ریل پیل ہونے کی وجہ سے غیر ملکوں کا ان کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھانے کے کئی واقعات سنائے۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے چند ایک حاضر خدمت ہیں۔ جب یہاں موٹر کاریں آئیں تو سعودی بجائے ماڈل دیکھنے کے گاڑی کی لمبائی چوڑائی ماپ کر سب سے لمبی اور چوڑی گاڑی خریدتے تھے، اور بعض سعودیوں نے اپنی گاڑی کا پیٹرول ختم ہونے پر خلاص یعنی مر گئی کہہ کر گاڑی کو وہیں چھوڑ دیا۔ ایک امریکن دھوکے باز نے یہاں آ کر حکومت کو آفر دی کہ وہ گرین لینڈ سے برف کے پہاڑ کو بحری جہازوں کے ذریعے کھینچ کر جدہ کے ساحل تک پہنچا سکتا ہے، جس سے نہ صرف پینے کے لیے وافر میٹھا پانی میسر ہوگا بلکہ گرم ہوائیں اس سے ٹکرا کر یاہ بستہ ہو کر واپس پلٹیں گی، جس سے علاقے کا گرم موسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ امریکی کی اس بڑھ کو حقیقت سمجھتے ہوئے سعودی حکومت نے اسے پروجیکٹ شروع کرنے کی اجازت دے دی اور کام شروع کرنے کے لیے پیشگی $20 بلین بھی دے دیے۔ موسم کی تبدیلی اور میٹھے پانی کی فراہمی کی یہ امریکی تجویز جب سعودی عرب کے اخبارات اور نیوز ویک اور ٹائم یعنی بین الاقوامی انگریزی رسائل میں شائع ہوئی تو ایک شور مچ گیا۔ اول تو جہازوں کے ذریعے کسی آئس برگ کو کھینچ کر سعودی عرب تک لانا ناممکن عمل تھا۔ اگر وہ درجنوں بحری جہازوں کے ذریعے کسی آئس برگ کو کھینچ کر لانے میں کامیاب بھی ہو جاتا تو اگر آئس برگ مثال کے طور پر 1000 فٹ سمندری پانی سے باہر ہوتا تو برف کی حیثیت کے مطابق 7000 فٹ پانی کے اندر ہوتا۔ آئس برگ کی لمبائی اور چوڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آئس برگ راستے کے جن ممالک کے قریب سے گزرتا ان میں سمندری پانی طوفان کی طرح داخل ہو کر ان ممالک کی ہر شے کو تہے آب کر دیتا۔ دنیا بھر میں ایک شور مچ گیا کہ سعودی حکام نے برف کے 7 حصے پانی کے اندر اور 1 حصہ پانی سے باہر ہونے کے متعلق سوچا ہی نہ تھا۔ لہذا یہ پروجیکٹ، جس کی ابھی کاغذی کارروائی بھی شروع نہیں ہوئی تھی، فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا اور امریکی 20 ملین یعنی $2 کروڑ لے کر اپنی چالاکی اور سعودیوں کی سادہ لوہی کا یہ واقعہ پیچھے چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔